خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو کون سا رول ہوگا؟ اقلاب، جس میں نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نان عربس کے لیے، عجمی لوگوں کے لیے یہاں پہ میم چھوٹا سا لکھ دیا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم عامہ پارہ کی سورۃ الطارق کرنے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے سورۃ الاعلیٰ تجوید کے ساتھ نہیں سیکھی ہے تو پہلے وہ سورۃ الاعلیٰ کو اچھے سے تجوید کے ساتھ سیکھ لیجئے۔ اس کے لیے یہ آپ کے سامنے آئی بٹن دے دیا گیا ہے، اس پہ کلک کیجئے، اور بہت ہی بگنرز لیول پہ جن لوگوں کو بالکل تجوید کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ سورۃ الاعلیٰ کو تجوید کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں پڑھنا سیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ ام سالم چینل میں آپ کو تجوید کے ساتھ انتہائی آسان طریقے سے قرآن کو ہجے کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور صفات سے پڑھنا سکھایا جائے گا، اور جو لوگ بالکل تجوید کو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ جی سب سے پہلے ہمارے پاس والسماء، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف اور لام لکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے بعد یہ سین کے اوپر ڈبلیو کی طرح کا ایک سائن ہے جس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس بھی حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اٹ مینس کہ وہی حرف 2 ٹائمز ہم کاؤنٹ کریں گے۔ پہلی دفعہ اس کو ساکن کر کے پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس کے اپنے اوپر جو حرکت آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ما، الف مدہ کے اوپر آپ کو ایک بڑی مد دکھائی دے رہی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو کاز ہے، جو سبب ہے وہ حمزہ ہے، اور وہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے؟ والسماء، اس کی وجہ سے الف حرف مدہ کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ والسماء، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ای نہیں پڑھنا۔ والسماء والطارق، یہاں اب نیکسٹ کلمہ میں آپ دیکھیے کہ تو کے اوپر تشدید ہے، تو ایک پر حرف ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے اور منہ کو بھر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی بیسک اور انیشیل لیول پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہلکا سا ہونٹوں کو گول کر لیجئے، لیکن جب آپ کو صحیح سے اپنی زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر سے اٹھا کر منہ کو بھرنا اور پر کرنا آ جائے گا تو پھر آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، کیونکہ ہونٹوں کو گول کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل بھی ہونٹوں کو گول کیے بغیر ہم تو کو پر پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کو توئی کہتے ہیں، کچھ توئیں کہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، ناک میں بھی نہیں لے کے جانی آواز کو، اور واو بھی ایڈ نہیں کرنا۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے حرکت سے جوڑیں گے، تو، یہاں الف حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ریق، قاف ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، را باریک پڑی جائے گی۔ والطارق، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، والسماء، والطارق، آیت کو روان پڑھ لیں۔ والسماء والطارق، سورۃ الطارق آیت نمبر 2۔ ما، واو کی زبر کو شارٹ پڑھنا ہے، میم کی زبر کو الف کے ساتھ ملا کر 1 الف کے برابر پڑھنا تھا، لیکن you can see Hamza, the cause of مد منفصل is there in the start, in the beginning of the
next word, next کلمہ. so this is مد منفصل. اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. وما اد دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. اد رو پر ہو جائے گی. کاف باریکی کے ساتھ ادا ہوگی اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. وما ادراک. اور یہ دھیان رہے کہ رو کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. نیکسٹ ہے مطارق. یہاں آپ کو میم کے اوپر زبر ڈائریکٹلی توئے کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ والا الف, یہ لام, یہ خالی ہیں, ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, اور تشدید کی وجہ سے یہ زبر مد اصلی نہیں بنائے گی بلکہ زبر تو کے ساتھ جڑ جائے گی. مطارق, ٹھیک ہے, تو پر ہوگا, قاف پر ہوگا, اور قاف ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ بھی ہوگا یہاں پر. مطارق. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وما ادراک مطارق. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وما ادراک مطارق. سورۃ الطارق آیت نمبر 3. یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت ڈائریکٹلی تشدید سے سٹارٹ ہو رہی ہے, کہ آیت الف لام سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, اس کے بعد ڈائریکٹلی تشدید آ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں جب کہ الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہو تو ڈیفینیٹلی حمزہ بنا دیں گے الف کو اوپر زبر لگا کے. ٹھیک ہے, الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگ جائے گا. حمزہ نون زبر ان. ٹھیک ہے, کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہوگا, پہلے زبر سے اٹیچ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ان نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا. ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے, ہولڈ کر کے رکھنا ہے. ان نج جیم ساکن قلقلہ ہوگا. ان نج. ٹھیک ہے, قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ مخرج سے ہلانا. آپ نے مخرج سے ہلا کے پڑھنا ہے. ان نج مثاقب. ث نرمی سے ادا ہوگی, سیٹی اور شدت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. مثاقب با ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں, تو با کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا, ہلانا ہے مخرج سے. النجم الثاقب. النجم الثاقب. لکھا ہوا ان ہے, اس کو اس طرح سے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا تو اخفا مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے, کس طرح پڑھیں گے؟ چھپانا بھی ہے اور کھینچنا بھی ہے ناک میں. کلو نفسل. یہاں آپ دھیان دیجئے کہ 2 زیر تنوین کے بعد لام مشدد آ گیا, تو یہاں پر ملانا ہے, ادغام کرنا ہے, بٹ وداؤٹ غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو بظاہر دیکھنے میں یہ 2 زیر تنوین جو ہے وہ 1 زیر میں بدلتی ہوئی نظر آئے گی. نفسل. نفسل. لما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف حرف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. نفسل لما علیہا عین وسط حلق سے ادا ہوگا باریک آواز کے ساتھ. لئی زبر کے بعد یا ساکن, تو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے, تو نرمی سے ادا ہوگا, لے نہیں پڑھنا. لئی. ہا اقصی حلق سے, اور الف حرف مدہ 1 الف کے برابر. علیہا حافظ. وسط حلق سے ادا ہوگا, یہ ہے حلوہ اردو میں ہے, عربک میں یہ اس طرح پڑھی جائے گی, ہلکی سی سانس کی آواز کے ساتھ حلق کے بالکل سینٹر سے. ٹھیک ہے, حافظ. وہ پر حرف ہے, اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے, وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جائے گا. حافظ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. کلو نفس لما علیہا حافظ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. کلو نفس لما علیہا حافظ.
इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़। सूरत तारिक आयत नंबर 5। फल, लाम साकिन पे कलकला नहीं होना चाहिए, फल नहीं पढ़ना, फल। फल या, अगेन नून साकिन के बाद वो आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा मालूम ना होगा। फल या गुरिल, रो बारीक पड़ी जाएगी। फल या गुरिल इंसानु, नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से आ गया तो यहाँ पर भी इख्फा मालूम ना होगा, आवाज़ को छुपाना भी है और नाक में खींचना भी है, गुन्ना भी करना है, ठीक है। और सीन की ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। नून की पेश को ज़्यादा नहीं खींचना, नून नहीं पढ़ना, नू। फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा, मीम मुशद्दद गुन्ना होगा लेकिन ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचना, मिम्मा नहीं पढ़ना, मिम्मा खुलिक़, क़ौफ पर अदा होगा और वक्फ की सूरत में क़ौफ साकिन पे क़लक़ला भी होगा, मखरज से हिलाना भी है। और ख़ौ पुर हर्फ है, इसके साथ साथ खुरदरा हर्फ है, खराश का एलिमेंट क्लियर होना चाहिए। खुलिक़, ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराइए। फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। सूरत तारिक आयत नंबर 6। खुलिक़, यहाँ आप ये ध्यान कीजिए कि तीनों सिंगल हरकत हैं, इनको ज़्यादा नहीं खींचना। खुलिक़, इनमें से कोई भी रॉन्ग है, ठीक है। खुलिक़, ख और क़ौफ पर होगा। खुलिक़, मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा और नून साकिन के बाद हरूफ यमनू में से मीम आ रहा है तो इनको मिलाना है, आपस में इदगाम करना है गुन्ना के साथ, ठीक है। मिम मा, अलिफ हरफ मद्दा के बाद हमजा सबब मद्दा उसी कलिमा के अंदर आ गया तो यहाँ पर एक मद होगी जिसको मद मुनफसिल कहते हैं और इसको 5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। मिम मा, अगेन दो ज़ेर तनवीन के बाद हरूफ इख्वा में से दाल आ गया तो यहाँ पे हमने इख्वा माल गुन्ना भी करना है। मिम मा, ठीक है। दा ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। दा फ़िक़, क़ौफ साकिन पे क़लक़ला होगा। मेरे साथ साथ दोहराइए। खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़। खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़, ठीक है। सूरत तारिक आयत नंबर 7। यख़रुजु, ख़ौ पुर होगा, रॉ पेश की वजह से पुर हो जाएगा और रुजू सिंगल हरकत सिंगल पेश है, इनको ज़्यादा नहीं खींचना। रुजू इस तरह नहीं पढ़ना। यख़रुजु, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बी, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो कौन सा रूल होगा? इक़लाब, जिसमें नून की आवाज़ को मी में बदल के पढ़ते हैं, इसलिए हम नॉन अरब्स के लिए, अजमी लोगों के लिए यहाँ पे मीम छोटा सा लिख दिया जाता है और यहाँ पर गुन्ना भी होगा, ठीक है। मिम बै, या साकिन आ गया ज़बर के बाद तो ये या साकिन क्या है? हरूफ़े लीन में से, हरफ़े लीन है, नरमी से अदा करना है। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बी, सौद पुर अदा होगा, लाम साकिन पे क़लक़ला नहीं होना चाहिए, बाकी ज़ेर को शॉर्ट पढ़ना है। बैनि सुल्बी वत्तराइब, मद मुनफसिल सबब मद्दा उसी कलिमा के अंदर आ गया हमज़ा, इस वजह से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे और ता को बारीकी से अदा करेंगे लेकिन रॉ पुर होगी।
با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. والترائب، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یخرج من بین الصلب والترائب. آیت کو روان پڑھتے ہیں. یخرج من بین الصلب والترائب. یخرج من بین الصلب والترائب. انہو، نون مشدد غنہ ہوگا. ہو الٹا پیش کھڑی حرکات میں سے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن نون کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. اننا نہیں پڑھنا. انہو علا عین، وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علا رجعی، رو پر ہوگا. جیم ساکن پہ قلقلہ، جیم کو مخرج سے ہلا کے پڑھنا ہے. رجعی، ہی عین کی زیر ہے، ایک ہی حرکت ہے. آدھی الف یا ایک ہی حرکت کے برابر کھینچنا ہے، لیکن ہی کھڑی حرکت، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رجعی لقادر، لام کی زبر ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. قاف کی زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لقادر، دو پیش تنوین جزم میں بدل جائے گی، یعنی وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، لیکن باریک پڑا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے آ گئی زیر. لقادر، لقادر، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انہو علا رجعی لقادر. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. انہو علا رجعی لقادر. انہو علا رجعی لقادر. یوم، واو لین، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی، نرمی سے ادا کرنا ہے. یو نہیں پڑھنا جیسے مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ مجہول غلطی ہے. یوم، میم کے اوپر زبر آدھی الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. یوما نہیں پڑھنا. یوم، تب، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، ت باریک ہوگی. تب، لس، سین پہ تشدید ہے، سین میں سیٹی اور شدت ہوگی. لس، س زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی. تب لس، رو پر ہوگی، اور الف حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا تو ہم یہاں پر مد منفصل کریں گے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. تب لس رائی، آخر میں را ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں. ار، تب لس رائر، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یوم تبلی السرائر. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. یوم تبلی السرائر. یوم تبلی السرائر. ما، ف کے اوپر ایک ہی زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. ما زبر کے ساتھ الف حرف مدہ، ایک الف کے برابر. فما لہو، لہو زبر شارٹ رکھنی ہے اور الٹا پیش ایک الف کے برابر. فما لہو، فما لہو من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا تو یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا. من قوت، قوت تشدید ہے. تیوں، دو زیر تنوین کے بعد یمنو میں سے حرف واو آ گیا، یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، ملانا ہے ساؤنڈ کو اور ناک میں کھینچنا بھی ہے، یعنی غنہ بھی کرنا ہے. سو ادغام مع الغنہ. قوت و، لا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ولا ناصر، نون کی زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. صاد کی زیر
را کو ساکن میں بدلتے ہوئے صاد پر پڑھیں گے. صیر صیر ناصر. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فما لہو فما لہو من قوت ولا ناصر. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء سین سیٹی کے ساتھ زبر زیادہ نہیں کھینچنا. والسماء یہاں پہ مد متصل ہوگا, 5 الف کے برابر کھینچنا ہے, حمزہ کی زیر کو شارٹ رکھنا ہے. والسماء ذال نرمی سے ادا ہوگا. ذا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. ذا تر تا باریک ہوگا لیکن را پر ہو جائے گا, را کے پر زبر ہے اور آگے جیم ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پہ قلقلہ کرنا ہے. ذات الرج آگے عین کی زیر جزم میں بدل جائے گی اور عین ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. ذات الرج عین. بہت محنت سے اور فوکس سے آپ نے عین کا ساؤنڈ اپنے پریکٹس کر کے باریک ساؤنڈ نکالنا ہے آپ نے عین کا. رج ٹھیک ہے, بہت کلیئرلی سنائی دینا چاہیے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. والسماء ذات الرجع. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والارض. ول لام ساکن میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, ول نہیں پڑھنا. را پر ہوگا تھرتھراہٹ کے ساتھ. والارض ضاد پر لیٹر ہے, اس کا یونیک اپنا مخرج ہے. زبان کی کروٹ یعنی سائیڈ اوپر والی لیفٹ سائیڈ والی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ ایزیلی لگتی ہے, اور کچھ لوگ رائٹ کے ساتھ بھی لگاتے ہیں, لیکن موسٹلی لوگ لیفٹ سائیڈ والی داڑوں کی یعنی کہ چبانے والے جو پچھلے دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ زبان کی سائیڈ لگتی ہے. ٹھیک ہے. والارض ذات الصدع. ذال نرمی سے ادا ہوگا, تا باریک, صاد پر. ذات الصدع آخر میں عین وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ ساکن ہو جائے گا. ذات الصدع. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. والارض ذات الصدع ذات الصدع. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع. انہو نون مشدد غنہ ہوگا لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. اننا نہیں پڑھنا. انہو الٹا پیش مد اصلی 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. انہو لقول لام کی زبر زیادہ نہیں کھینچنی, اور قاف پر ہوگا, واو لین ہے نرمی سے ادا ہوگا, قا نہیں پڑھنا. لقول 2 پیش تنوین پہ یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ ف آ گیا حروف اخفا میں سے. لقول فصل صاد پر ہوگا, لام ساکن ہو جائے گا. فصل. ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انہو لقول فصل. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. انہو لقول فصل. وما واو کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا اور میم کی زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے. وما ہوا اقصی حلق سے پیش اور واو کو زیادہ نہیں کھینچنا. ہوا
हज़्ल, बिलहज़्ल। मेरे साथ साथ दोहराइए, वमा हुआ बिलहज़्ल। आयत को रवान पढ़ लेते हैं, वमा हुआ बिलहज़्ल, वमा हुआ बिलहज़्ल। ठीक है, ज़ में शिद्दत होगी सीटी के साथ। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 15, इन्नहुम, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, इन्नहुम यकीदूना, यहाँ दो जगहों पे मद्दे असली नजर आ रही है, हरफ मद्दा या, हरफ मद्दा वाव, काफ बारीक होगा, यकी दू एक एक अलिफ के बराबर खींचना है, न जबर को शॉर्ट, यकीदूना कैदा, काफ बारीक होगा, यालीन नरमी से होगा अदा, कै नहीं पढ़ना, कई। दो ज़बर तनवीन हमेशा अलिफ हरफ मद्दा में बदल जाती है जब हमने वहाँ पे वक्फ करना हो। कैदा, मेरे साथ साथ दोहराइए, इन्नहुम, इन्नहुम यकीदूना कैदा। आयत को रवान पढ़ लेते हैं, इन्नहुम यकीदून कैदा, इन्नहुम यकीदून कैदा। सूरत अत-तारिक आयत नंबर 16, व शॉर्ट पढ़ा जाएगा, अकीदु, हमजा की ज़बर शॉर्ट होगी और की मद्दे असली है, या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है और पेश को ज़्यादा नहीं खींचना है। व अकीदु, कई यालीन नरमी से अदा होगा, दो ज़बर तनवीन मद्दे असली में बदल जाएगी, अलिफ हरफ मद्दा में बदल जाएगी, कैदा। मेरे साथ साथ दोहराइए, व अकीदु कैदा। सूरत अत-तारिक आयत नंबर 17, लास्ट आयत ऑफ द सूरा, फमहिलिल, फ शॉर्ट होगा, ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचना, मही हा अक्सा हलक से गहराई के साथ, लिल लाम साकिन पे कलकला नहीं करना, फमहिलिल, क्या काफ बारीक होगा, खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, फमहिलिल काफी, जेर ज़्यादा नहीं खींची जाएगी, री यहाँ पे या साकिन हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, काफिरी न, नून की ज़बर शॉर्ट, फमहिलिल काफिरीन अमहिल, अमहिल हुम, अमहिल हुम रुवैदा, रॉ पेश रॉपुर हो जाएगी, वई या लीन नरमी से अदा करना है, दो ज़बर तनवीन मद्दे असली में बदल जाएगी, अलिफ हरफ मद्दा में, रुवैदा। मेरे साथ साथ दोहराइए, फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। आयत को रवान पढ़ लेते हैं, फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अत-तारिक आज हमारी कंप्लीट हो गई। और जो लोग तजवीद को बिल्कुल शुरू से सीखना चाह रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट तजवीदुल कुरान लेसन्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हरूफ को उनके मखारिज के साथ सही तरीके से अदा करने में और तजवीद के सारे रूल्स को बहुत आसानी के साथ सीखने में आपको हेल्प हो सके। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सब को हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।